المظلومین عذب اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر چند کے اہل جور نے چاہا ہے بارہا، ہر چند کے اہل جور نے چاہا ہے بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا. باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، پرچم حسینیت کا ہے اب بھی کھلا ہوا. ناظرین کرام، یکم محرم ہے، مجالس کا آغاز ہے، صفحہ ماتم پوری دنیا میں بچ چکی ہے. جو بھی مجلس اذا یہاں پر اس اذا خانے میں ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہمارے ان برادران کی ہوتی ہے جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس تو تمام ہو گئی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ حضرات نے پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قدم قدم پر اجر جزیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، لاتے رہے ہیں، لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے گا. وقت کافی نکل چکا ہے، اس کا مجھے احساس ہے. انشاءاللہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی. کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر سکوں اور جو موضوع ہے اس سے مربوط ہو سکوں. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا. کرام، کچھ موضوع کا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہمیشہ سے یہ میری کوشش رہی ہے کہ پہلی 4-5 مجالس میں اپنے موضوع کو ہم زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 5 اور 6 محرم سے پھر فضائل اور زیادہ سے زیادہ مسائل کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس عاشورے میں، اس عشرے میں ہم مولا کو پرسہ دے سکیں وہ ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولا حسین کے صدقے میں ہمیں اتنی زندگی اور دی کہ ہم ایک اور محرم کو دیکھ سکیں اور ایک اور فرش اعزاز سے بہرہ مند ہو سکیں. یہ ہمارا نصیب ہے، اس میں ہم جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے. اس دنیا میں کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ مظالم 14 صدیاں برداشت کرنے کے بعد بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں شیعان حیدر کرار اور عزاداروں کا خون بہہ جانے کے بعد بھی آج اسی شان اور تمکنت کے ساتھ یہ عزاداری کیسے موجود ہے اور کس طرح سے یہ اپنی 14 صدیاں گزار چکی ہے. اس پر صرف ہمارے اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس پہ حیران اور پریشان اور نازا ہیں. عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ اقتباس آپ سے بیان کروں، آپ کے سامنے عرض کروں. بہت بڑے ایک فلاسفر کہہ لیں، پروفیسر کہہ لیں، جاوید غامدی صاحب، انہوں نے دنیا میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے لیکچرز دیے تھے اور ایک 70 منٹ ایک جو خارجی تحریک ہے اس کے اوپر بھی لیکچر دیا تھا اور ایک 70 منٹ کا لیکچر دیا تھا انہوں نے شیعہ تحریک کے اوپر. اور اس میں انہوں نے یہ بتانا چاہا تھا کہ کس طرح سے تمام مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی شیعہ تحریک ایک معجزانہ طور پر 14 صدیاں گزار چکی ہے اور اسی شان و تمکنت کے ساتھ موجود ہے. تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کی پوری طاقتیں صرف ہو گئی، پورے
زندگیاں شہنشاہوں کی بادشاہوں کی اس بات پر گزر گئی کہ کس طرح سے نعوذ باللہ نام حسین کو مٹایا جائے، کس طرح سے کربلا والوں کی یاد کو محو کیا جائے، لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، وہ تمام کے تمام بادشاہان شہنشاہان وہ تمام کوئی ایک یزید نہیں تھا، یزید سے بھی بڑے بڑے بادشاہان اور ظالم اس دنیا میں گزرے، اور وہ اپنے سینوں میں کربلا والوں کی اور مولا حسین کی یاد محو کرنے کی حسرت لے کر جہنم واصل ہوئے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ متصل ہو گئے، لیکن میرے مولا حسین کے اقتدار کا سورج آج کل بھی نصف النہار پر تھا، آج بھی نصف النہار پر ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کی قربانی دی جاتی ہے تو ہمیشہ مفضول چیز افضل کے لیے قربانی دیا کرتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو برتر کے لیے قربانی دیتا ہے، عزادار اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو برتر کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ برتر شے کیا ہے؟ عزاداری یہ مولا حسین علیہ السلام ہے، اور کمتر کیا ہے؟ ہم عزادار ہیں، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، عزاداری کو برتر سمجھتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، عزاداروں کو تو قتل کیا جا سکا، عزاداروں کی زندگیاں تو ختم کی جا سکی، لیکن کوئی بھی عزاداری کو مٹا نہیں سکا آج تک۔ عزاداری کو مٹانے کی حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا، جہنم واصل ہوا، لیکن عزاداری آج بھی اپنے نصف النہار کے اوپر موجود ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ انقلاب کے ساتھ متصل ہوگی انشاءاللہ۔ مومنین اکرام، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے مراحل ہیں اور کس طرح سے یہ عزاداری کون کون سا سفر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ کربلا سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، بلکہ سفر شہادت کا آغاز کربلا سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ سفر شہادت کا آغاز وہاں سے ہو گیا تھا جب اس ننھی سی جان کو، اس نواسہ رسول کو، اس محسن علیہ السلام کو اس وقت شہید کر دیا گیا کہ جب وہ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ اس وقت دروازے کے اوپر آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی۔ وہاں سے جو جناب سیدہ نے ایک بات فرمائی تھی، ایک فریاد کی تھی اور کہا تھا کہ ظالموں، تم نے آل رسول پر شہادت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج کے بعد قیامت تک لوگ آل رسول کو، اہل بیت کو شہید کرنے کے ڈر ان میں ختم ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک آل رسول کا قتل عام جاری رہے گا۔ تم نے اس کا دروازہ کھولا ہے، جس نے اس کا دروازہ کھولا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک بار سماعت پڑھ دیجیے گا۔ اس دین کی اگر اہمیت کسی کو معلوم کرنی ہے، یہ دین کتنا قیمتی ہے، اس دین کی قیمت کیا ہے، اس دین کا پہنچانے میں ہمیشہ وہ اس دین کی اہمیت کو بتا سکیں گے جن کا کچھ گیا ہے، جس کا کچھ جاتا ہے، جس کا مال جاتا ہے، جس کی صحت جاتی ہے، جس کی جان جاتی ہے، جس کی عزت و آبرو جاتی ہے، وہ اس چیز کا اتنا ہی زیادہ اندازہ لگا سکے گا، اتنا ہی زیادہ وہ بتا سکے گا کہ اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، وہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا، سلام پڑھ دیجیے گا۔ مومنین کرام، آج کل کے نوجوانوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن بزرگ حضرات اس بات کو جانتے ہیں، اور جو میرے یا مجھ سے زیادہ عمر کے حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ اس بات کو زیادہ واقف ہیں، اور انہوں نے وہ وقت زیادہ دیکھا ہے جو پاکستان بننے کے بعد آیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو واقعات پیش آئے۔ وطن عزیز پاکستان جس طرح سے بنا ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی قیمت وہی شخص جان سکتا ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی کی ہے۔ وہ لوگ جو موجودہ بھارت میں موجود تھے، ان کی اپنی زمینیں جائیدادیں تھیں، ان کے اپنا نام تھا، ان کے بزرگوں کی وہاں پر قبریں تھیں، وہ یہ جانتے تھے کہ جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہاں پر پاکستان میں وجود میں نہیں آنا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کن کن علاقوں میں بنے گا۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو انڈیا میں موجود تھے، انہوں نے پاکستان بننے کی نہ صرف یہ کہ تحریک چلائی،
بلکہ اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جو لوگ پاکستان منتقل ہوئے اور جنہوں نے پاکستان بننے میں تحریک چلائی، وہ جو اہمیت اس وطن عزیز کی سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ ہرگز نہیں سمجھ سکتے جو اس آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اس خاندان سے ہوں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس وطن کو بننے میں۔ میری اپنی سگی پھوپھی، میرے پھوپھا، ان کے بچے اور میرے پھوپھا کے والد دہرادون کے اسٹیشن پر پاکستان بننے کے وقت شہید کیے گئے، انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ میری پھوپھی اور پھوپھی کے ساتھ اور پھوپھا کے ساتھ ان کے جو بچے تھے ان کو شہید کیا گیا اور ان کی لاشیں کئی دن تک پڑی رہی۔ مسلمان بھی وہاں موجود تھے، دفنا نہیں سکے کافی دن تک۔ ہمارے والد اس بات کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ تو جو اہمیت اور جو افادیت اور جو محبت ان کو اس وطن عزیز سے ہوگی، شاید آج کل کے اس آزاد وطن میں پیدا ہونے والے کو نہ ہو۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دین مبین کی، اس دین کو باقی رکھنے کی اور اس دین کے لیے جو اہمیت اور جو افادیت اہل بیت اور آل رسول جانتے ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، آج کل کے وہ نوجوان شاید نہ سمجھ سکے کہ جن کا وہ نقصان اس دین کے لیے نہیں ہوا جو قرون اولیٰ کے لوگوں کا اور جو اس وقت نقصان ہوا ہے۔ صرف کربلا ہی نہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کربلا سے پہلے بھی کس طرح سے دروازہ گرایا گیا اور اس پہ آگ لگائی گئی، اس کے بعد کس طرح سے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر کس طرح تیر لگی، اور پھر سانحہ کربلا۔ صرف سانحہ کربلا ہی نہیں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ ہم کربلا کا بہت ذکر کرتے ہیں، ہم کربلا کا بہت سانحہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم کربلا کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم کربلا کا بہت زیادہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ امت غدیر کی طرح کربلا کو بھی فراموش نہ کر دے۔ غدیر کو فراموش کرنے کا نتیجہ کربلا کی صورت میں نکلا ہے کہ غدیر کے لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سامنے حکم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا۔ اس کے لیے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جب میں پہلی بار حج کرنے گیا تو وہاں پر میں نے سقیفہ پر بھی موجود تھا، تو سقیفہ پر ایک شعر وہاں پر ہمارے وہ کہا، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا۔ شبیر کے قاتل کے قدموں کے نشان، شبیر کے قاتل کے قدموں کے نشان ہم ڈھونڈتے نکلے ہیں سقیفہ کی گلی تک۔ مومنین کرام، صرف کربلا ہی نہیں، کربلا کے بعد میں ظلم و جور کا سلسلہ جاری رہا۔ جو ظلم و جور تھا، کربلا کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد کتنی کربلائیں ہوئی۔ حق کا واقعہ کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کی تمام اولاد جو اس وقت موجود تھی، خواتین، بچے، بزرگ اور اس زمانے کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زید شہید، حضرت زید بن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ نے جہاد کیا، وہاں پر کوشش کی، آپ شہید ہو گئے، آپ کو آپ کے جو جانثار تھے انہوں نے آپ کی تدفین کر دی۔ آپ کی تدفین کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی قبر کو تلاش کیا گیا اور آپ کی قبر سے آپ کو تلاش کر کے نکالا گیا، آپ کے جسد مبارک سے کفن کو نوچا گیا، کفن کو نوچ کر آپ کے جسد مبارک کو پورے شہر میں پھیلایا گیا اور اس کے بعد آپ کے جسد مبارک کو برہنہ کر کے کوفے کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ جب کوفے کے دروازے پر لٹکایا گیا تو وہاں پر مکڑی نے اپنا جالا بنا کر آپ کی شرمگاہ کو چھپایا۔ 2.5 سال تک حضرت زید بن علی کا جسد مبارک وہاں پہ لٹکا رہا۔ ان ظالموں کو پھر بھی چین نہ آیا، ان کے خون کی پیاس پھر بھی نہ بجھی۔ انہوں نے اس جسد مبارک کو 2.5 سال کے بعد اتار کے اس کو آگ لگائی، آگ لگا کر اس کی راکھ بنائی، اس کی راکھ بنا کر دریا میں بہایا۔ کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابی اپنے مسند اقتدار پر بیٹھا ہے، امیر شام کا زمانہ ہے، ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا، اپنے مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا کہتا ہے
کہ میں کسی ایسے شیعہ علی کو نہیں جانتا جس کو یا تو میں نے قبر میں نہ سلا دیا ہو یا پھر میں نے اس کو قید خانے کی زینت نہ بنا دیا ہو۔ حجاج ابن یوسف 1,70,000 شیعہ حیدر کرار کا تنہا قاتل، حجاج ابن یوسف، اسی کے حکم پر یہاں سے جب یہاں سے اولاد امام حسن علیہ السلام کا ایک قافلہ جب سندھ کے ساحل پر پہنچا ہے، راجہ طاہر نے ان کو پناہ دی تو حجاج ابن یوسف نے ہی محمد بن قاسم کو بھیجا اور راجہ طاہر کو بھی اس نے یہاں پہ قتل کیا اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے یہ حسنی سادات میں سے ہے، ان کو عورتوں اور بچوں سمیت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کہ ایک واقعہ ہو تو آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بات سلامت پڑھ دیجیے گا۔ مومنین کرام کوئی بھی زمانہ لے لیں، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ لے لیں، حلب میں صلاح الدین ایوبی نے 20,000 شیعہ حیدر کرار کا قتل کیا۔ دور حاضر کا زمانہ لے لیں یا اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ ہزاروں شیعہ حیدر کرار کو چن چن کر اورنگزیب عالمگیر نے شہید کیا۔ دور حاضر کا زمانہ لے لیں، مزار شریف میں 20,000 شیعہ حیدر کرار کو ایک دن میں شہید کیا گیا۔ خود تنہا صدام حسین 50,000 شیعہ حیدر کرار کا قاتل۔ شام، ایران، عراق، پاکستان کون سی جگہ ایسی ہے جو کہ شیعہ حیدر کرار کے خون سے رنگین نہیں ہے۔ صدام ملعون نے صادق الصدر کو شہید کیا، قبلہ آیت اللہ باقر الصدر کو شہید کیا، ان کے ٹانگوں کو باندھ کر 2 مختلف جیپوں کو چلا دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا، آپ کے جسد آپ کے جسم مبارک کو آپ کو زندہ وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ حضرت آیت اللہ باقر الصدر جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو شہید کیا گیا بلکہ ان کی بہن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے بہن کو کیوں شہید کیا تو کہا میں یزید والی غلطی نہیں کرنا چاہوں گا کہ بھائی کو مار دے اور بہن کو زندہ رکھے کہ بہن ساری دنیا میں اس کو بدنام کرتی پھرے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بابا سے گن صلوات۔ مومنین کرام، یہ تمام ظلم اور بربریت اور یہ تمام ظلم و ستم ہوتے رہے اور ظلم و ستم یہ چلتے رہے اپنے زمانے میں اور آج بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس شہر میں بھی اور جس جگہ پر بھی جتنا زیادہ شیعہ حیدر کرار کا خون بہایا گیا وہاں اتنی ہی زیادہ آزاداری ہے۔ آپ اپنے کراچی شہر کی مثال لے لیں، آپ کوئٹہ کی مثال لے لیں، آپ افغانستان کی مثال لے لیں، آپ عراق کی مثال لے لیں۔ جو عراق میں خون بہایا گیا شیعہ حیدر کرار کا، آج جو وہاں پہ مشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعداد شیعہ حیدر کرار کی اس وقت تھی اس مشی میں جب اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ داعش آپ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، الحمدللہ میں زیارات پر گیا 2017 میں بھی اور اب اس سال بھی زیارات پر گیا ہوں۔ میں نے وہاں جو تباہیاں دیکھی ہیں داعش کی، اس کے باوجود شیعہ حیدر کرار نے اس مشی میں اپنی تعداد کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس سال بھی 1,75,00,000 کی تعداد صرف بی بی سی نے بتائی، 1,75,00,000 تعداد، جہاں پر ماشاءاللہ ماسک موجود ہیں اور ہر سال مشی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر کیا جذبہ ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگ وہاں پر مشی کرتے ہیں، ان تمام خطرات کے باوجود کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں۔ اور جس سال اب تو بہت حالات بہتر ہو گئے، لیکن جس سال داعش کا خطرہ موجود تھا اس سال بھی تعداد میں اضافہ ہی ہوا، تعداد میں کمی نہیں آئی۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے؟ آخر کیا مقصد ہے؟ کون سا مقصد ہے؟ کون سی غرض نے ان کو دھکا دیا کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ آ کر اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنے مال قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے حرم کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں؟ ان کو یہ حوصلہ کس نے دیا؟ ان کو یہ ہمت کس نے دی؟ اور یہ ہمت اور یہ جنون ان میں کہاں سے آیا؟ کیا وجہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے صاحبوں کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سانحہ کربلا میں مولا حسین نے کیا قربان کیا۔ سانحہ کربلا میں مولا حسین نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو فرمایا کہ تقدم ولدی، اے بیٹا قدم بڑھاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسرے آپ کے جانثار تھے وہ آڑے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے مولا حسین
کہ ہم شکل پیغمبر، ہم شکل مصطفیٰ تو شہید ہو جائے اور ہم زندہ رہیں، آخر یہ ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنا ہر چیز کو قربان کر کے اپنے جو جانثار ہیں ان کی جانیں قربان کی، ہم شکل پیغمبر کو قربان کیا، اپنے قمر بنی ہاشم کو قربان کیا، اور محمد کو قربان کیا، شہزادہ علی اصغر کو قربان کیا، اور آخر میں وہ بات کہہ دوں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آخر میں جناب زینب کی چادر کو قربان کر دی گئی۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ توحید تھی جس نے 14 صدیاں گزار دی، اور تعصب قیامت یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج یکم محرم ہے صاحب و عزادارو، آج یکم محرم ہے۔ آج یہ چاہتا ہے کہ 28 رجب کی بات کی جائے، مولا حسین کی روانگی کی بات کی جائے کہ مولا حسین کو ولید کا پیغام مل چکا ہے، ولید کا پیغام لے کر آ چکے ہیں، آپ وہاں سے واپس پلٹے ہیں، سیدھا جناب زینب کے گھر کی طرف چلے، پیچھے پیچھے مولا عباس ہیں، جناب عباس پیچھے پیچھے ہیں، جناب زینب کے پاس پہنچتے ہیں، بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، زینب اب مدینہ رہ کر یہاں سے تیاری کرو چلنے کی، یہاں سے حسین کا کوچ ہے، صبح حسین کا قافلہ روانہ ہوگا، ہمیں یہ مولا، ہمیں یہ دادا کا مدینہ، ابا کا مدینہ یہ شہر چھوڑ رہا ہے۔ مولا حسین وہاں سے نکلے، ساری رات پہ چہرے کیسے نکلتے ہیں، جناب سلطانہ کی قبر پہ پہنچتے ہیں، چھوٹے بچے کی طرح پلک پلک کے رونا شروع کر دیا، دادا یہ مدینہ مجھے رہنا نہیں دیتا، دادا یہ مدینہ سے رخصت ہے، دادا مجھے رخصت دیجیے۔ پھر آتے ہیں واپس تیاری کرتے ہیں، آدھی رات کو پھر جاتے ہیں، صبح کی اذان سے پہلے پھر جاتے ہیں، اپنا رخسار ایک بچے کی طرح نانا کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں، گریا شروع کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں کہ ہوش نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نانا قبر والے سے برابر ہوتے ہیں، آپ کو سیدھے سے لگاتے ہیں، سیدھے سے لگاتے ہیں، دادا میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، مجھے یہیں پہ سلائیے، نانا مجھے اسی قبر میں بٹھا دے۔ نانا فرماتے ہیں کوئی بات تجھے قبر پہ، مجھے کربلا تک جانا ہے، ابھی کربلا بھی جانا ہے، مشرق عزدی ہے، وہاں تیرا خون بہے گا، تیری بہن زینب کے ہاتھوں پہ رسم بنے گی، سر سے چادر اتاری جائے گی، اور مولا حسین واپس آئے۔ قافلہ تیار ہے چلنے کے لیے، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ مولا حسین دیکھتے ہیں کہ قافلہ چل نہیں رہا، پوچھتے کیا بات ہے، جناب عباس فرماتے ہیں مولا حسین ننا علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے نہیں اتر رہا، ایسے اترنے سے انکار کر دیا ہے، بڑی کوشش کی، سب نے ماں نے کوشش کی، علی اصغر ہے کہ گود سے اترنے کو تیار نہیں۔ مولا حسین تشریف لاتے ہیں، علی اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا میں نے علی اصغر سے کہا علی اصغر تیرا نام بھی شہداء میں موجود ہے، تو نہیں جانا چاہتا تو تیرے حصے کا 3 بھی حسین کر لے گا۔ علی اصغر نے فوراً تھوڑی پہن کی اور آپ کی گود میں آیا، روانگی کے لیے قسم کیا، بزرگ خواتین تشریف لائی، ام ہانی آپ کی پھپھی، جناب عباس کی والدہ ام المؤمنین ام المؤمنین حضرت ام سلمہ تشریف لائی، کہا حسین مت جاؤ، تمہارے نانا کی قسم کہ تمہارے نانا نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا حسین ایک سفر پہ روانہ ہوگا، لیکن سفر میں جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے حسین مجھے یقین ہے یہ میری سفر ہے، تم جاؤ گے تو مدینہ اب تمہاری کبھی شکل نہیں دیکھے گا، میرے حسین مت جاؤ۔ حسین قریب ہوتے ہیں، سر جھکانے کہتے ہیں، نانی محترم آپ نے اگر سنا ہوگا تو غالباً یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ مشیت عزدی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ مجھے کربلا میں
شہید دیکھنا چاہتا ہے. جناب سلمان نے طلب کر کہا تو اگر تم نے شہید ہونا ہی ہے تو ایسا کرو زینب کو نہ لے کر جاؤ. میں کیا کروں یہ بشیت ایسی ہونا ہے کہ زینب میرے ساتھ جائے اور اس کے ہاتھوں میں حسن بنے اور اس کے سر سے چادر اتاری جائے. قافلہ روانہ ہوا. قافلہ روانہ ہوا. جیسے روانہ ہوا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا کہ پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے. آگے آگے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی مولا حسین پیچھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. مولا حسین نے جیسے ہی سنے صحابی رسول فوراً پلٹے پہنچے. سامنے دیکھتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری موجود ہے. 100 سال سے زیادہ کا سن ہے. کانپ رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, ساتھ غلام ہے, بیگانی ہے. آپ فرماتے ہیں مولا حسین اے نانا کے بڑے صحابی اس پیرانہ سالی میں کہاں کا قصد ہے؟ عروہ غفاری کانپتے ہوئے فرماتے ہیں حسین تمہیں تو یاد ہوگا تو بہت چھوٹے سے تھے, رسول پاک خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں, تم رسول پاک کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ تمہارا پاؤں الجھا, تم زمین پر گر پڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا, منبر چھوڑا, بھاگ کر آپ کے پاس آئے, آپ کو اٹھایا, گلے سے لگایا, آپ کو چوما, چومنے کے بعد آپ کو لا کر اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں آزاد ہے, یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, اس کو پہچان لو. ایک وقت آئے گا میرا حسین ایک سفر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ تنہا روانہ ہوگا. اے لوگوں آگاہ رہو, تمہارے پر واجب ہے کہ اس کا ساتھ دینا, اس کا ساتھ مت چھوڑنا. میرے حسین میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی سفر ہے, میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میرا جو بھی حال ہو. امام حسین نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد قافلہ روانہ ہوا. قافلہ روانہ ہو چکا. جناب ام سلمہ روز دیکھتی ہے شیشی کو سلامت دیکھتی ہے, اس میں خاک شبا کو سلامت دیکھتی ہے, شکر ادا کرتی ہے کہ 10 محرم آ گیا, 10 محرم کی اسرا عاشور آ گئی. صبح سے بہت مضطرب ہے, پریشان ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, آپ سو جاتی ہے. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو سائے ستا ہے, سنت کی کتابوں میں موجود ہے. رسول پاک کھڑے ہیں, بال پریشان ہے, لہو لہان چہرہ ہے, انتہائی پریشان ہے, ایک صحرا میں کھڑے ہیں. جناب ام سلمہ پوچھتی ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ, آپ کی یہ حالت کس نے بنا دی؟ رسول پاک فرماتے ہیں ام سلمہ قیامت ہو گئی, میرا حسین بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو گیا, میں کربلا سے بھی آ رہا ہوں. میرے حسین کو شہید کرنے سے پہلے کسی نے ایک گھونٹ پانی پلایا. ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی, دوڑ کر گئی, کیا دیکھتی ہے کہ شیشی میں سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا ہے. آپ نے کہا باپ صحیح بتا, واہ حسینہ واہ حسینہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, وسيعلم الذين ظلموا أننا منقلب ينقلبون. بارے یہ تیرے عزادار ہیں, سب ماتم بچ چکی ہے, تیرے عزادار اپنے سارے کام چھوڑ کر, اپنی ساری مصروفیتیں چھوڑ کر مالک تیرے پیارے حسین اور تیرے حسین کی ماں کے بچھائے ہوئے اس فرش اللہ پر آئے ہیں. نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی, نہ اپنی وقت کی پرواہ کی, نہ اپنے روزگار کی پرواہ کی, اور نہ اپنے مال کی پرواہ کی. تیرے سب ہر مصروفیت چھوڑ کر اس فرش عزا پر آئے ہیں.
ان کی تمام حاجات شریعہ اور ضروریہ کو بڑھنا، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما مالک، ان کو صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرما۔ جن جو لوگ بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور جن جو بھی دیگر خانوں میں جتنے بھی علماء کریم اور مجھ جیسے معمولی ذاکرین جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مرادیں کرنا۔ ہم لوگ اپنے سینوں میں ہم انتہائی گناہگار ہیں، لیکن تیرے پیارے حسین کے عزادار ہیں مالک، تیرے حسین کو رونے کے لیے یاد رہتے ہیں، انتہائی گناہگار ہیں۔ ہمارے سینوں میں جو بھی خواہشات ہیں اور میرے دل میں جس نے بھی دعائیں لگائی ہیں، مولا حسین کے صدقے میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما دے اپنے خزانہ خاص سے۔ جو اپنے سینوں میں جو بھی خواہشات رکھتے ہیں، جو بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کا ہم پلہ کف عطا فرما، اور جو بھی جس طرح سے بھی پریشان ہے اس کو اس کی تمام پریشانی غم حسین کے صدقے میں دور فرما، تمام کی حاجات کو بھر لا۔ اور مالک، ہم سب میں وہ لوگ جو نام علی لیتے تھے اور ماتم حسین کرتے تھے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اور جنہوں نے بھی یہاں پر سلام گزاروں کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخص ان مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جن کا ایصال ثواب کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔